السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کل کچھ بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ ایک انٹرویو میں کہ آنے والے تین ماہ بہت اہم ہیں، ان 3 ماہ میں ہمیں مہنگائی کم کرنا ہوگی۔ انہوں نے اس تصور کو رد کیا کہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، وہ بالکل ریلیکس بتا رہے ہیں کہ میں ہوں۔ ان کے خیال میں جو ہے وہ عسکری قیادت سے تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں۔ کرپشن زدہ اپوزیشن ان کے لیے کوئی چیلنج ہی نہیں ہے، اور وہ اگر کسی بات پر فکر مند ہیں تو وہ یہ بات ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ان کا احتساب کا نعرہ تھا اس میں ان کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے احتسابی عمل مکمل نہ ہونے پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرسٹریشن کا اظہار کیا اس بات پہ کہ تمام تر شواہد ہونے کے باوجود ملک میں کرپٹ لوگ بچ جاتے ہیں اور احتساب کے شکنجے میں نہیں آتے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں اور کچھ اہم باتیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب وزیر اعظم کو گھر چلے جانا چاہیے۔ جو کچھ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں سامنے آیا ہے اب جو ہے وہ چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم گھر جائیں، کیونکہ وہ پہلے کہتے تھے کہ استعفیٰ دو، انکوائری فیئر ہو، کلیئر کرو، پھر آؤ، تب آپ جو ہے وہ دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں۔ اور ڈیل کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ تاثر غلط ہے، یہ بات چیت بند ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، شریف فیملی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اسٹیبلشمنٹ کو اس سے باہر رکھیں۔ پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو کہا ہے اب لانگ مارچ ہوگا اور ہم جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے۔ اس تمام معاملے پہ بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی صاحب، وفاقی وزیر ہیں بحری امور کے پاکستان تحریک انصاف سے، میاں جاوید لطیف صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، لطیف کھوسہ صاحب فارمر گورنر پنجاب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ زیدی صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ 3 مہینے اہم قرار دیے ہیں وزیر اعظم نے آپ کی پارٹی کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی وجہ بتا دی۔ السلام علیکم۔ آپ نے وجہ بتا دی۔ دیکھیں، اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج گورنمنٹ کو ہے، ہماری گورنمنٹ کو ہے، بلکہ ہماری کیا، امریکہ میں بھی، لندن میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، ساری دنیا کے اندر اس وقت جو ساری گورنمنٹس کو چیلنج ہے وہ ہے انفلیشن کا۔ کیونکہ کووڈ کے بعد جو سپلائی چین تھی وہ اتنی بری طرح ڈیمیج ہوئی کہ ہر چیز کی کاسٹ بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کاسٹ بڑھ گئی تو وہ ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ آخر نیچے تک آ گیا، ہر چیز کی کاسٹ بڑھ گئی۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے انفلیشن کا۔ ہمارے یہاں اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل چیلنج ہے۔ وہ ایڈیشنل چیلنج ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ اپنا کام پوری طرح نہیں کرتی، یا وہ سبسروینٹ ہو جاتی ہیں کرپٹ مافیا کے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان نے پچھلے سال 2019-20 میں کوئی 1.25 ملین ٹن گندم امپورٹ کی، 1.5 ملین ٹنز آف ویٹ گندم امپورٹ کی، کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ گندم کے سٹاکس کم ہیں اور سائلوز اب بڑھیں گے اور اپنے گورنمنٹ کے سٹاکس رکھیں گے تاکہ ہم پرائس کنٹرول کر سکیں، گندم کی قیمت اوپر نہ چلے گا۔ اب ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ 1.25 ملین ٹن گندم امپورٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف ایک صوبہ ہے فیڈریشن کا، اس کے گورنمنٹ کے گوڈاؤن سے 8 لاکھ ٹن گندم کم ہوتی ہے، اور جب اسے پوچھا جاتا ہے تو فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے وہاں کے وزیر کہتے ہیں کہ چوہے کھا گئے۔ میں اس بات کو اٹھاتا رہا، کسی نے کوئی سمجھ نہیں آئی کسی کو۔ فائنلی اب نیب کے چیئرمین نے کہہ دیا کہ 15 ارب روپے ہم ریکور کر چکے ہیں ان چوہوں سے جو گندم کھا گئے۔ اسی طرح اس سال آپ لے لیں، دیکھیں 702 ملین ٹن گندم امپورٹ کر رہے ہیں، آج اس کی ریک ریٹ ہے $350 پر ٹن، تو $700 ملین کی پلس مائنس آپ گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو لوکل گروتھ ہوئی ہے اس کی 1.6 ملین ٹن کہتے ہیں جی ہمارے پاس حساب ہی نہیں ہے، ہمارے گوڈاؤن سے چوری ہو گئی، مانے $560 ملین کی گندم کا حساب نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی، یہی طریقہ یہی چینی میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہی آج یوریا میں بھی ہو رہا ہے۔ سو therefore اچھا، لیکن دیکھیں چلیں گندم کے اوپر تو ظاہر یہ بھی لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن چینی کے اوپر میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا، یہی چینی میں بھی ہے، یہی یوریا میں بھی ہے،
جو بڑے ہوڈرز ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آتے اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ. اب یہی ایشو ہے نا کہ چوتھا سال آپ کی حکومت کا ہے, آپ کے پاس جو چیلنج ہے, اگر آپ کہتے ہیں انفلیشن ہے, انٹرنیشنل فینومینا ہے, انٹرنیشنل چیلنج ہے سب بڑی بڑی ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے, تو آپ کے لیے تو 3 مہینے میں اگر انٹرنیشنلی فوڈ کموڈیٹیز پرائسز ڈکلائن پہ نہیں جاتی یا اس طریقے سے مہنگائی نیچے نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے؟ اسپیشلی جب وزیر اعظم خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتساب کا نعرہ بھی جو ہے وہ کامیاب, یعنی احتساب جس طرح وہ چاہتے تھے اس طرح وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور کئی ہیلے بہانوں سے لوگ نکل جاتے ہیں, تو آپ کی حکومت کھڑی ہوئی کہاں ہے؟ Where do you see yourself after 3 months? دیکھیے when opposition will be on street. میں آپ کو دیکھیے, اگر ہم ابھی تک اس لیول پہ احتساب کے نہیں پہنچے جہاں کہ قوم بھی چاہتی تھی اور ہم خود بھی چاہتے تھے کہ ہم وہاں پہنچے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم گیو اپ کر جائیں. دیکھیں یہ کانسٹنٹ اسٹرگل بیٹل یہ چلتی رہے گی, ہم اپنی پش کرتے رہیں گے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی میں مثال دیتا ہوں لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مثال, یہ بھٹی صاحب بھی میں چاہتا ہوں کامنٹ کرتے ہیں اس مثال پہ. دیکھیں جو منافقت ہے نا یہ تاریخ میں بڑی پرانی ہے, اور منافقت وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ the sad thing about betrayal is that it is never from your enemies. میں دھوکہ کبھی آپ کو دشمن نہیں دیتا, دوست دیتے ہیں. پاکستان کے اندر سے یہ کام ہمیں کافی کرنے کو مل جاتا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر کے دشمن کی, ہمارے اندر بڑے دشمن ہیں. اسی لیے منافقت کا لفظ ہے, اور اسی لیے قرآن شریف میں پورا سورہ ہے سورہ منافقون کے نام سے. تو وہ تو منافقت وہاں بھی ہو رہی تھی, مطلب وہ نازل ہوا اس ہستی پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے, جس کی صدقے میں کائنات بنائی, بات ختم ہو رہے تھے. منافقت تو وہاں بھی ہے, یہ منافقت یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر, حکومت کے اندر, اداروں میں, ہر جگہ. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا, میں آپ دیکھیں, آپ مجھ سے اس دن آپ سے میری کہیں ملاقات ہوئی, نیچی ملاقات, آپ نے پوچھا آپ ٹی وی میں کیوں نہیں آتے, میں نے آپ سے کیا جواب دیا؟ میں کیا ایک آدمی اگر یہ میں کہنے لگ جاؤں کہ جی لطیف کھوسا صاحب میرے ساتھ بیٹھے اور لطیف کھوسا صاحب نے کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہنے, اور اس پہ ڈبیٹ شروع ہو جائے, میرے دوست ہیں کہ جی میں بولوں جی انہوں نے لال سوٹ پہنا ہے, اور ایک بولنے لگے کہ کالا سوٹ پہنا ہے, اس پہ پورا پروگرام نکل جائے. سو دیر فور ایک سچ کی ایک ہے, ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے, بٹ اتنا بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جھوٹ اور مس گائڈ کرنا قوم کو, عوام کو دل نہیں جاتا اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے. اوکے یہ آپ کے خیال میں انٹرنل چیلنجز, منافقت اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر خود, یعنی آپ اپنا ایک صوبے کی بات کر دی نا, میں ذرا لطیف کھوسا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. کھوسا صاحب بیسیکلی وہ سندھ کی بات کر رہے ہیں, علی زیدی صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ایک صوبہ سپورٹ نہیں دے رہا وہاں گندم چوہے کھا جاتے ہیں, ہم کیا کریں, ایکسپورٹ کرتے ہیں تو زیادہ ہوتی ہے, ایکسپورٹ کرتے ہیں کم پڑ جاتی ہے. انٹرنل سپورٹ نہیں ہے بیسیکلی ہمیں, جس کی وجہ سے یہ ایشو ہوتا ہے, اور جو کیسز ریزالو نہیں ہوتے وہ اسی لیے ریزالو نہیں ہوتے کیونکہ ہر جگہ پر جو ہے وہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لفظ وہ تو منافقت کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی قانونی سہارے لے کے نکل جاتے ہیں, کیسز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. دیکھیں عادل, یہ تو خود ماشاءاللہ عمران خان صاحب یہ تھکتے نہیں ہیں یہ کہتے کہتے کہ میرے ساتھ جو اس وقت تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, آج تک کسی حکومت کے ساتھ اتنی جو ہے بھرپور انداز سے ہم آہنگی نہیں رہی ہے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو نیب کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے فیصلہ جاتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں جو ہے ملوث ہے, اور اس کی بھی ان کو پوری تائید ہے اس حکومت کو. پھر مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کا ان کا ماحول ہے کہ تمام, اور پھر ماشاءاللہ جس طریقے سے بلڈوز کر کے یہ آرڈیننسز کو ایکٹ بنا دیتے ہیں, لیجسلیشن جس طرح سے کر رہے ہیں وہ بھی امیزنگ ہے, کمال کی ہے. اور جس طرح سے پھر انہوں نے سینٹ پہ بھی اپنا چیئرمین, باوجود اس کے کہ مائنورٹی ہے وہاں بھی ان کا ماشاءاللہ راج ہے, اور جوائنٹ سیشن میں بھی ان کا چلتا ہے. تو پھر کس چیز کا یہ رونا رو رہے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب کو پھر یہ یاد دہانی کروانے پڑے گی کہ بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں؟ کیا ان کو بتانا پڑے گا حکومت اس طرح کے رونے نہیں رویا کرتی ہے؟ اگر آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے نظام کو ٹھیک کیجئے گا. لیجسلیشن میں اگر کوئی خامی اور کمزوری ہے, آرڈیننسز کی تو فیکٹری کھولی ہوئی ہے, اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے آپ؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا احتساب فیل ہو گیا ہے, اور پھر آپ احتساب کے ادارے کو آپ کیوں کر ان کو توسیع کرتے چلے جا رہے ہو, اور اس میں بھی آپ جو ہے کوئی جو ہے وہ ترامیم لے کر آ رہے ہو جس سے اس کا ادارہ مضبوط نہیں ہو رہا ہے.
اوکے مجھے بتائیے گا آپ فورن فنڈنگ کا ان کا کیس کیا ہم لے کر آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اندر سے ہی ہمیں جو ہے زخم پہنچتے ہیں. یہ فورن فنڈنگ والا جو ان کے خلاف آیا ہے 88 انہوں نے فورن اکاؤنٹس جو ہیں ان کو اخفا کیا ہے, ان کو اپنا ذکر نہیں کیا ہے, اپنا الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں نہیں دکھایا ہے. اور پھر اس میں صرف وہ ایکسپیٹریٹ وہ افراد ہی نہیں ہیں, اس میں ایجنسیز اور انٹرنیشنل فرمز اور حکومتیں بھی ہیں جن سے ماشاءاللہ ان کو چندے ملتے رہے ہیں اور جس سے انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ہیں, لیکن ابھی تک جو ظاہر ہے اس کی تو ڈیٹیلز اور بھی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایجنسیز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ جی آئیں گی, آپ کو دیکھیں گے جب یہ کھلے گا. ابھی تو یہ اس نے الیکشن کمیشن وہ جو انکوائری کمیٹی ہے اس نے تھوڑا سا گول مول کر دیا کہ جی اکبر ایس بابر نے ہمیں اس کی تفصیل نہیں دی ہے. ارے بھائی تفصیل تو آپ نے فراہم کرنی ہے نا. 28 جو بینک اکاؤنٹس آپ کو فوراً ملے ہیں وہ تو دیکھیے گا دنیا ساری کے ممالک سے ہیں, کوئی ایک ملک پر بھی محیط نہیں ہے. تو وہ ذرا دیکھیے. اور کیوں کر یہ 7 سال اس سے بھاگتے رہے, پہلے سپریم کورٹ تک گئے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار نہیں ہے ان معاملات. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ وہ سٹے لیتے رہے, لیکن یہ آپ بڑا سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ڈیٹیلز دی ہیں اس میں ایسی کسی فورن ایجنسی کا ابھی تک ذکر نہیں ہے, انڈیویجولز کے نام ہیں اور مزید ان کی تحقیقات ریکوائرڈ ہے. اور اس پہ بھی سوال یہ ہے کہ وہ تحقیقات کس طرح ہو سکتی ہیں یا کون کر سکتا ہے. بھٹی صاحب یہ جو علی زیدی صاحب نے بات کی ہے, ملٹی نیشنل لیول کمپنیز ہیں, اگر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز کا انٹرسٹ ہوتا ہے بھائی. آپ انٹرسٹ جو اپنا دیکھیں نا پاکستانی کسی شخص سے لینا تو اور بات ہے, چلیں وہ تو آپ کو آپ کی ملک کی محبت سے دیتا ہے. جو انٹرنیشنل جو وہ ہیں اپنا کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے تو مفادات ہیں وابستہ, وہ کیوں کر آپ کو دین کریں گے. آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا, اس میں یقینی بات ہے کہ حکومتیں بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں. چلے میں اس کا جواب, بالکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آپ بین ہو سکتے, یہ پروہیبٹڈ ہے, قانون میں پروہیبٹڈ ہے. یہ فورن فنڈنگ لینا, فورن نیشنل سے فنڈنگ لینا, ہاں فورن فنڈنگ یہ پروہیبٹڈ ہے. لوکل سے لینا تو چلیں آپ ضبط کر لیں گے نا. اب یہ الیکشن کمیشن پھر فیصلہ کرے گا نا, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ریفرنس جانا ہے. یہ دو طریقہ کار ہوں گے نا اس کے, پھر الیکشن کمیشن کرے گا اور پھر وغیرہ. ذرا سنوائیے گا مریم نواز صاحبہ نے کل پریس کانفرنس جو کی ہے اس میں اسکروٹنی کمیٹی والے معاملے پہ کیا بات کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو رپورٹ ریلیز کی ہے, عمران خان کے چہرے پر جو ایک بچا کھچا نقاب تھا وہ بھی کھینچ دیا ہے. عمران خان فی الفور استعفیٰ دے جھوٹ بولنے کے جرم میں. تو اب ای سی پی کا امتحان ہے کہ صرف ای سی پی کا کام رپورٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے, عدلیہ کا بھی ہے. وقت آ گیا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو. جی میاں جاوید لطیف صاحب, آپ لوگوں نے کافی امیدیں باندھ لی ہیں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد. پی ٹی آئی کا موقف سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ جو ہمارا یہاں تک فرض بنتا تھا, جن اکاؤنٹس کے ذریعے آیا وہ ساری ڈیٹیلز سامنے چلی گئیں, وہ ہم نے اپنا کر دیا ہے. آگے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ تو ہم نہیں انکوائر کر سکتے. اور جو فریقین تھے اس میں اکبر ایس بابر صاحب جو ہے جن پہ اونس تھا کہ وہ پروف پرووائڈ کریں گے, انہوں نے پروف پرووائڈ نہیں کیے. لیکن وہ سمجھتے ہیں ابھی بھی کہ یہ مزید الیکشن کمیشن اس کو جو ہے فردر انکوائر کرے گا. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے الیکشن کمیشن کر دے گا کوئی فیصلہ یا آگے سپریم کورٹ تک جائے گا یہ مسئلہ؟ نہیں دیکھیں عادل, جو آپ لوگ یہ بات جب کرتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی امیدیں باندھ لی, ہماری ڈیل ہو گئی, ہم ڈیل کے لیے امید سے ہیں. کبھی آتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے تردید آ گئی, غبارے سے ہوا نکل گئی. تو میں عادل آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ہم پہلے اس امید پہ تھے کہ انہیں غیر آئینی غیر قانونی طور پہ ہٹایا جائے, اور نہ ہمیں یہ امید کرنا تھی. ہماری تو جد و جہد ہی یہ ہے کہ آئین قانون میں رہتے ہوئے تمام اداروں کو کام کرنا چاہیے. اب آ جائیں جو الیکشن کمیشن کی وہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے, تو میں اب بھی یہ کہوں گا کہ ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر آپ کسی وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کر دیتے ہیں, آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کسی اور کو بھی نااہل کریں. ہمارا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر اس کے رولز کو, اس کے قانون کو دیکھا جائے
تو اس پر عمل آپ کو بھی کرنا ہے, مجھے بھی کرنا ہے. تو آپ غیر ملکی فنڈنگ جو کمپنیاں آپ نے بنائیں وہ کیا جو الیکشن کمیشن کے رولز ہیں اس سے ماورا ہیں یا نہیں؟ فیصلہ اس پہ ہونا ہے. فیصلہ اس پہ ہونا ہے کہ 2017 میں آج کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ 1,03,000 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں, اور 2019 میں جب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ 98 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. عادل عباسی, میرا سوال اور میرے جیسے تمام پاکستانیوں کا سوال یہ ہے کہ یا وہ اس وقت ٹیکس چرا رہے تھے یا آج بطور پرائم منسٹر ان کی آمدن بڑھ گئی, وہ آمدن کا ذریعہ بتا دیں کہ باقی پاکستانی قوم بھی جو اس سے مستفید ہو سکے کہ ایک سال کے اندر انہوں نے اتنے پیسے کیسے کمائے. اگر سلائی مشین سے کمائے ہیں, اگر کسی اور ذریعے سے کمائے ہیں, ہاں کما سکتے ہیں لوگ اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں تو لیکن مگر کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں ملک کے, لیکن تو عام 22 کروڑ عوام کو بھی یہ بتا دیں کہ کس طرح وہ اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں. چلے اس کا جواب تو علی زیدی صاحب آپ کو دے دیں گے, ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگ تو مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ وہ استعفیٰ دے دیں. یہ فیصلہ تو پھر عدالتوں نے کرنا ہے نا, یا الیکشن کمیشن نے یا عدالت نے کرنا ہے کہ ان کی آمدن کیسے بڑھ گئی, یا پھر اس کا فیصلہ بھی کہ یہ کمپنیاں جو ہیں وہ غیر آئینی یا غیر قانونی طریقے سے یا جو ایک پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایکٹ ہے اس سے ہٹ کر یہ سارا پروسیس ہوا ہے. بھٹی صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ایک سیکنڈ عادل, جو میں آتا ہوں میاں صاحب, جی ایک سیکنڈ لے لیں. نہیں میری بات سن لیں. آپ نے جو یہ سوال کیا ہے, میں عادل کسی طور پر یہ مطالبہ نہ کر رہا ہوں نہ میری خواہش ہے, مگر میں ان کی باتوں کو دہرا رہا ہوں جو اپنے دور میں یہ مطالبے کیا کرتے تھے کہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں پرائم منسٹر. آج بھی پاکستانی قوم ان سے یہ توقع رکھتی ہے جو دوسروں کے لیے بھاشن دیا کرتے تھے اس پر خود بھی عمل کریں. بٹ مریم صاحبہ استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں. میں پھر اب دوبارہ اس پر آپ کے پاس آؤں گا. بڑی صاحب اسی لیے کر رہے ہیں, اسی لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا کہا کرتے تھے, لیکن آپ کے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. بڑی صاحب آپ کے خیال میں آپ دیکھتے ہیں کوئی خطرہ پی ٹی آئی کے لیے اس سارے پروسیس کے اندر؟ اچھا 3-4 باتیں اس سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا 3 ماہ عمران خان کے اگلے امپورٹنٹ ہے, یا عمران خان صاحب نے فرمایا کہ 3 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہے. نہیں, ہر آنے والا دن عمران خان صاحب کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ سال ہے اور اس کے بعد الیکشن ایئر ہے. اگر حکومت 2023 تک جاتی ہے اور اللہ کرے مدت پوری کرے تو یہ اس کا ہر دن. دوسری بات یہ کہ ابھی فرمایا گیا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے, برا ادارہ ہے. تو نیب کیوں برا ادارہ جب کی اپنی حکومت تھی, اور نیب کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے دونوں حکومتوں کے, لطیف صاحب کو بھی اور صاحب کو بھی اللہ نے موقع دیا. تو نیب کرتے یہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے بقول کر لیتے. تیسری بات علی زیدی صاحب نے فرمایا کہ مہنگائی کم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اتنا کیا IMF پاس گئے اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی سخت ہوگا. اور اب اس پہ جو دیسی گھی اور عام 343 خود مانا کہ ناکامی ہوئی. اس میں عمران خان صاحب کی بھی اپنی بھی سستی ہے, نااہلی ہے, نالائکی ہے, لیکن ایک اور بھی اینگل ہے وہ بھی بتاتا ہوں. دوسرا, اداروں کو ریفارمز کرنا. اب 360 ارب بھی مان لیں اگر عوام پر ٹیکس ہے تو 3 سالوں میں سرکاری سفید ہاتھیوں نے, خسارے والے اداروں نے میں 368 ارب ڈالے ہیں حکومت نے. تو اگر یہ جیسے اسد عمر کہتے تھے کہ سٹیل مل آئے گا تو میں چلائے گا, تو سٹیل مل چل جاتی. اگر کل سواتی صاحب نے کہا 2 ارب روپے سالانہ بجلی چوری ہوتی ہے واپڈا میں, اور واپڈا اور چور ساتھ ملے ہوئے, تو آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو واپڈا خسارے میں, ریلوے خسارے میں, OGDSL خسارے میں, PIA پہ خود کچھ حملہ خود کر دیا, اور سٹیل مل. پھر یہ زیدی صاحب کی یا عمران خان صاحب کی حکومت بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں طاقتور اور پیسے والے کا اب احتساب ممکن نہیں ہے. ایک تو چور دروازے ہیں, پتلی گلیاں ہیں, ڈیلے ہیں, ڈھیلے ہیں, فارمولے ہیں. دوسرا 2-3 جملے صرف. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام انصاف ختم ہو چکا ہے.
آپ صرف بینک آف پنجاب کے 50 ارب کھا لیے گئے، دنیا 2009 سے اب تک سٹے پر ہے. اچھا عمران خان سے ریگولیٹرز نے ملاقات کی، اداروں نے، تو پتہ چلا کہ 900 کیسوں میں 250 ارب کا سٹے آرڈر لوگوں نے لیا جن پہ جرمانے ہوئے، انہوں نے سٹے لے لیا، جان چھوٹ گئی. اچھا شوگر کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سٹے آ جاتا ہے. شوگر مافیا کے خلاف کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، سٹے آ جاتا ہے. شوگر گوداموں کو نہ کھولا جائے، عدالت سٹے دے دیتی ہے. اور تاریخ جب بڑے آدمی کے ساتھ نامور وکیل جو ہمیں اخلاقیات کا بھاشن دیتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ ملک آگے بڑھنا چاہیے فلاں، وہ نامور وکیل جتھوں کی صورت میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کو ریلیف پہ ریلیف، تاریخ پہ تاریخ. اچھا لیکن سر یہ تمام چیزیں جوڈیشل ریفارمز، پولیس ریفارمز، یہ سارا عمران خان صاحب نے یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی تھی اور پارلیمنٹ کے اور اندر جاوید لطیف صاحب سے جن کو لوگوں نے اپنے بھائی نانکے پنڈ جاوید لطیف صاحب سے یہ پوچھتے ہوئے کہ انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ پرامس کیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو 8 ہفتے کے لیے علاج کے لیے گئے تھے وہ دسمبر میں یعنی پچھلے سال آ جائیں گے، تو اب یہ نہ کہیں کہ اس سال آ جائیں گے. اور میں جاوید لطیف آخری بات جاوید لطیف صاحب کی یہ بات میں آگے بڑھاتا ہوں. میں نے پہلے بھی سوال پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب کی 2018 میں 1.5 لاکھ ٹیکس، 2019-20 میں میرے خیال 3 لاکھ ٹیکس، اور اب 98 لاکھ یہ بتائیے گا تو یہ جو ٹیکس والا سوال اٹھ رہا ہے، ہاں یہ 98 لاکھ ٹیکس کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ زرعی زمین بیچی ہے، زرعی زمین پہ تو ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے. زیدی صاحب ویسے تو ملکی معیشت پر بڑا بوجھ پڑا رہا ہے، لیکن سب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر پرائم منسٹر جو اتنا بڑا ٹیکس دے رہے ہیں وہ کس سورس آف ارننگ، کیا ان کی کیا چیزیں تھیں؟ دوسرا یہ کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ استعفیٰ دیں کیونکہ آپ کا یہ کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوا تھا، الزام لگے استعفیٰ دو، استعفیٰ دے کے پھر واپس آؤ اپنے آپ کو کلیئر کر کے. اور عمران خان کہتے ہیں میری تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا اور کوئی وزیر اعظم میں کام بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کہاں سے پیسے؟ علی زیدی صاحب دونوں تینوں باتوں کے جواب. جہاں تک آپ نے ٹیکس کی بات کی جواب دی، میرے خیال میں اگر انہوں نے زمین بیچ کے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سوال کس پہ اٹھ رہا ہے؟ جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے اس پہ، یا پورا ملک انڈکلیئرڈ چل رہا ہے؟ بٹی صاحب ہاں جو صحیح کہہ ڈکلیئر کیا ہے سر، صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آپ لوگ حکومت میں ہے نا، ڈکلیئرڈ کو تو ڈکلیئرڈ کرنا تھا، ایف بی آر کا ٹیکس نیٹ بڑھانا تھا، یہی تو نہیں. علی بھائی ایک صرف معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں نے نہیں کاٹنی تھی، واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو نے 5 لاکھ ٹیکس دیا، زرداری صاحب نے 22 لاکھ ٹیکس دیا، لیکن 2-3 اور بھی بڑے مزے کے. عثمان بزدار صاحب نے 2000 ٹیکس دیا ہے، ان کو احساس پروگرام میں ڈالیں، پناہ گاہ میں رکھیں، لنگر خانے سے کھانا کھلائیں. اور حماد اظہر نے 29,000 اور کے پی کے سی ایم نے 66,000. اور یہ تمام جماعتوں کے لوگوں کو جواب دینا ہے، یہ اپنی اپنی جگہ. آپ اپنا دے دیں، ظاہر ہے ان سے بھی یہ سوال پوچھے جانے والا ہے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا ٹیکس بھی بتا دیں بٹی صاحب. آپ ماشاءاللہ بڑا ٹیکس دیتے ہیں. میں سچ بول دوں، مجھے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے نا، جو کچھ بھی ہے میں سب ڈکلیئر کر کے دے دیتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے جو انہوں نے ڈکلیئر کیا، جو ان کی انکم تھی، جو زمین بیچ کے ان کو آئی، کوئی ان کا کیپٹل گینز تھا، جو بھی تھا مجھے نہیں پتا، انہوں نے وہ بتا دیا. ٹیکس ان کا معاملہ ہے، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا اور ڈکلیئر کر کے اس پر ٹیکس کر دیا. مطلب یہ میرے خیال میں یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے، ورنہ تو یہاں وزیر اعظم کیا یا تو کوئی چھوٹا سا آدمی ٹیکس بچانے کے سارا چکر میں گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن میں ذرا پہلے باری ویسے یہ بات ٹھیک ہے، یہاں عام بندہ بھی اپنا ٹیکس بچانے کے چکروں میں وکیل مہنگا کر لیتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. میں بتاؤں آپ کو، جب خان صاحب نے یہ بنی کا لگی زمین خریدی تھی نا، اس وقت بھی زمین خریدتے وقت بھی جب وہ ایک عام آدمی تھے، مانے عام آدمی تو وہ کبھی بھی نہیں تھے، لیکن وہ ایک وزیر اعظم نہیں تھے، اور شاید اس وقت الیکشن بھی ہوا تھا، یعنی مجھے یاد نہیں ہے میں نے تھے کہ نہیں تھے. اس وقت بھی جب انہوں نے زمین خریدی تھی وہ پوچھ رہے ہوتے، انہوں نے کہا پورا دوں گا، ڈکلیئر کروں گا آپریشن سارا. اب میں ذرا کھوسا صاحب کی بات سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ سے ایک گزارش کی اور میرے دوست نے کھوسا صاحب معذرت کے ساتھ لیکن بڑے مزے کی انہوں نے بات کی کہ جناب سب کچھ آپ لوگوں کے کنٹرول میں تھا، آپ لوگوں نے جو ہے اس کے باوجود مجھے ذرا پتا ہے آرڈیننس کی انہوں نے بات. دیکھیے میں ذرا کھوسا صاحب کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بڑے سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. سندھ سرکار نے مانے سندھ اسمبلی کے اندر ایک اپوزیشن کا ممبر کسی کمیٹی میں بھی نہیں ڈالا. forget about PSC, forget about chairmanship of any committee. کسی ایک کمیٹی میں اپوزیشن کا ایک بندہ نہیں ڈالا. اور جس طرح انہوں نے یہ داخلہ نوسی قانون ابھی پاس کرایا ہے لوکل باڈیز کا اسمبلی میں،
شام کو لا کے اور فٹافٹ درس کم از کم ہمیں نہ دیں آرڈیننس کا. ہم نے میرے 3 بل پاس ہوئے ہیں اس جوائنٹ سیشن میں, پورٹ قاسم کا بھی, PNSC کا بھی اور گوادر پورٹ اتھارٹی کا بھی. اس میں نے کوئی ایکٹ میں ترمیمی بل تھا میرے. وہ 2 سال میں نے کمیٹیوں میں سے گزارے جو کہ پیپلز پارٹی کو چیئر کے لوگ چیئر کرتے ہیں, اور ایک میرے بڑے شدید مخالف ہے قادر پٹیل, وہ بھی اس کمیٹی میں ہے. وہاں سے لے کے گیا سینٹ, اور سینٹ سے میں نے پورا بل. تو ہم جمہوری ہو گئے کہ جی 2 سال ہمیں لگ گئے بل پاس کرانے میں. اگر پہلے ہو جاتا میں آرڈیننس کر کے کر لیتا تو پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا تھا, لیکن ٹھیک کرنے میں چیزوں کو. اور یہ یہاں پہ ایک کمیٹی میں بندہ نہیں لیتے ہیں اور پھر ہمیں لیکچر دے دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ ہم آرڈیننس کر رہے ہیں. تو یہ میں میرے بھائی ہیں کھوسا صاحب, تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا تھوڑا لیول پلینگ فیلڈ بنا لیں. دوسری انہوں نے بڑی یہ دیکھیں نا سامنے کی بات ہو گئی نا. دوسرا بٹی صاحب آپ سے ویسے ڈر بھی لگتا ہے, مجھے نہیں باقی ساروں کو بھی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ فرنٹ فٹ کے پلیئر ہیں. دیکھیے احتساب کے عمل میں جو خان صاحب نے بات کیا, آپ نے کہا دیکھیے احتساب کا عمل یہ معاشرے کی فیبرک میں گھس چکی ہے کرپشن. مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پہ ایک, مجھے یاد ہے میں کوئی 95-96 میں جب میں پالیٹکس میں نہیں تھا, یہ میں قصہ سناتا ہوں. میں امریکہ سے آیا, ایک ہمارے پنجاب میں دوست تھے امریکہ میں میرے تھے, ان کے کوئی سر مجھے بریک لینی ہے, ذرا جلدی قصہ سنانا ہوگا. ان کے بیٹے کو کسی پولیس والے نے روک لیا رات کو 1:30-2 بجے. ہم بیٹھے کو کھانا کھا کے وہ اپنے پولیس والے سے بات کر کے میرے بیٹے کو کہہ رہے ہیں 1500 روپے یا پتہ نہیں 1000 روپے اس کو دو اور گھر آ جاؤ. جب ایک باپ اپنے بیٹے کو پولیس والے کے روکنے پہ شیشے کالے پہ 1000 دے کے چھڑواتا, کل وہ قتل کر گیا گا 10 لاکھ روپے دے کے چھڑوائے گا. ٹھیک ہے, معاشرے کے اندر کرپشن ہے. اسی معاشرے سے پولیس بھی نکل رہی ہے, میں بھی نکل رہا ہوں, آپ بھی نکل رہے ہیں, آرمی والا بھی نکل رہا ہے, اینکر بھی نکل رہا ہے, پالیٹیشین بھی نکل رہا ہے, بیوروکریٹ بھی نکل رہا ہے, جج بھی نکل رہا ہے. سو دیرفور جب آپ کو ججز کی ویڈیوز آتی ہیں نا, جب یہ ویڈیو آڈیو کالز آتی ہیں نا پاکستان کے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کی جج سے بات کرتے ہوئے, یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. معاشرے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جس کی جنگ ہم کر رہے ہیں. اوکے مجھے ون لائنر میں بریک لینی ہے. اب بریک کے بعد کر لیتے ہیں. چلیں ایک بریک کے بعد مزید کریں گے. ویلکم بیک. بڑی صاحب بریک سے پہلے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں علی زیدی صاحب میرے خیال سے چلے گئے, تو میں ان سے کہنا چاہتا تھا, پوچھنا چاہتا تھا, وہ احتساب پہ بات کر رہے تھے. تو احتساب کے 2 حصے ہیں. ایک تو اس نظام میں اب طاقتور اور پیسے والے کا احتساب نہیں ہو سکتا اب, ٹھیک ہے. دوسرا ہے علی زیدی صاحب کا کہ وہ ان کا احتساب نعرہ تھا بلا امتیاز احتساب, گھر سے احتساب, عمران خان کی پہلی تقریر. تو وہ جو ادویات, آٹا گندم, پٹرول, چینی, BRT, مالم جبہ, ہیلی کاپٹر, اس میں نہیں کر سکے. پنڈورا لیکس میں ان کے وزراء کے نام آئے, اس کے نہیں کر سکے. شوگر کمیشن والے وزراء جو ہے ارد گرد بیٹھے ہوئے. تو عمران خان صاحب آپ کو ایک جواب دے دیں گے, وہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ رپورٹ آئی ہے, دیکھیں ہم نے اس کے اوپر رپورٹ آئی ہے, بہت اچھا ایکشن لیا, رپورٹ لیا. نہیں بہت اچھا کیا, لیکن 2 جملے بہت اچھا کیا. مگر عمران خان صاحب نے اپنے لیے خود ایک اخلاقی معیار سیٹ کیا تھا. تو اصل مسئلہ تو نیریٹو, وہ اپنے نیریٹو کے نیچے دب گئے نا. جو معیار سیٹ کیا تھا وہ معیار اب مینٹین نہیں ہو رہا. مثلا ابھی جو گزشتہ روز بحث چل رہی تھی, یہ جو نتھیا گلی والے ہوٹل والی, وہ جو بزنس مین ہے انہوں نے پراپر بڈنگ پروسیس کے ذریعے وہ سارا کانٹریکٹ ان کو ایوارڈ کیا گیا. لیکن چونکہ ان کا خان صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے, تو اس لیے اب ان کا ذکر بھی ساتھ نکلے جا رہا ہے کہ جی خان صاحب کی دوستی ہوتا. تو مسئلہ یہ کہ جب آپ نے وہ بار سیٹ کیا تو وہ اب آپ کو پرابلم خود بھی فیس کرنی پڑے گی, چاہے میرٹ پہ کسی نے لیا ہو یا میرٹ کو وائلیٹ کر کے لیا. میں ذرا کھوسا صاحب کیا سمجھانے دیں. خان صاحب کیا کہتے تھے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. رزاق داؤد صاحب کو محمد ڈیم کا ٹھیکہ ملا, انہوں نے شفاف طریقے سے لیا, مگر یہ ہو گیا کہ وہ ڈونر تھے. مجھے یہ بتائیں کھوسا صاحب کہ یہ جو 27 فروری کو آپ لوگ نکل رہے ہیں, اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں, پھر اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو آپ لوگوں نے آن بورڈ نہیں کیا, اس سولو فلائٹ لینے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں. پی ڈی ایم اپنے فیصلے کرتی ہے, ہمیں وہ جو ہے ہمارے سے مشاورت نہیں ہوتی ہے. یہ ہماری CEC کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی 2 روزہ نشست تھی لاہور میں, جس میں میں بھی موجود تھا, اور اس میں ہم نے جو ہے سیر حاصل اس چیز پر بحث کی ہے کہ جو ہے ملکی حالات کیا ہیں اس وقت, موروثی حالات کیا ہیں اس وقت, حکومت جو ہے وہ کس قدر جو ہے عوام پر ظلم ڈھا رہی ہے, جس طرح سے غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا گیا ہے, جس طرح معاشی بدحالی ہے, جس طرح IMF کی ڈکٹیشن لی جا رہی ہے,
کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے خاموش تماشائی ہو کر جو ہے اس کو عوام کے ساتھ ان کی اس قسم پرسی کے عالم میں کیا ان کی ہم آواز کوثر صاحب آپ لوگوں کے خیال میں پی ڈی ایم جو ہے وہ صحیح ترجمانی نہیں کر پا رہی عوام کی، اور اس لیے پی 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 نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود سے جو ہے لانگ مارچ کریں، عوام کی جو مسائل ہیں اس کی اپوزیشن صحیح نشاندہی نہیں کر پا رہی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، بھلے وہ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں فابیہ، لیکن ہم ایک سب سے بڑی پاکستان کی جو ہے ایک پرانی جماعت ہے، ایک منجھی ہوئی جماعت ہے، ایک باقاعدہ ہماری شہادتوں کی ایک داستان ہے، رقم کی ہے ہم نے ملک میں، ہم نے قربانیوں کی ایک ایسی مثال پیدا کی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے ہماری قیادت نے۔ تو آپ نے اپنی ایک پارٹی کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک سنگل ہینڈڈلی ساری چیزوں کو ڈیل کرے گی کیونکہ پی ڈی ایم میں آپ نہیں ہیں۔ میاں صاحب، پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ہم صحیح معنوں میں عوام کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم 27 فروری کو نکل رہے ہیں۔ مارچ میں تو آپ لوگوں نے بھی مارچ کی اور فائنل ڈیٹس دینے کی باتیں کی تھی، آپ لوگوں کا احتجاج اور یہ معاملہ کہاں تک ہے؟ اور ویسے آپ شروع میں اس وقت پروگرام میں کہہ رہے تھے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، بیسیکلی ہم نہیں کہہ رہے تھے، پی ایم ایل این کے لوگ خود کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے چہرے کے تاثرات دیکھیں، کچھ بڑا ہونے والا ہے، بات چیت چل رہی ہے تیسرے فریق سے اس پہ کہ جو ہے وہ فیئر الیکشن ہو جائیں۔ سو ایک جنرل امپریشن پی ایم ایل این کی طرف سے بھی بنایا گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، ہماری کسی سطح پر یہ بات چل رہی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کریں اور میاں صاحب واپس آنے والے۔ نہیں دیکھیں، جہاں تک میرے چہرے کو دیکھیں والی بات ہے جس شخص نے کی، اس کا جواب تو آ گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا تو اس پہ تو ہم خوش ہیں، ہم تو اس کو بالکل ویلکم کرتے ہیں، اور یہی ہماری جدوجہد کا مقصد ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو منتخب کروائیں یا کسی کو آپ لا کے بٹھا دیں یا کسی کا احتساب کروائیں اور کسی کا احتساب نہ ہونے دیں، کیسا انصاف کسی کو ملے اور کسی کو صادق اور امین ٹھہریں۔ یہ باتیں جو تھیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آئین قانون کی بالادستی، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں نا، دیکھیں جو آپ نے لطیف کھوسہ صاحب سے بات کی کہ وہ کیوں سولو فلائٹ کر رہے ہیں، بھائی اپوزیشن کی جماعت ہیں، وہ عوامی موڈ کو سمجھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ 23 مارچ کو اگر کر رہی ہے احتجاج یا لانگ مارچ کر رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج حکومت وقت سے عوامی نفرت کا عالم یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ بھائی ہماری جان کیوں نہیں چھڑواتے آپ لوگوں نے عملی جدوجہد وہ کیوں نہیں کی جس سے ہماری 2 وقت کی روٹی چھن گئی، جس سے ہم 2 وقت کی روٹی تو کیا اپنے بچوں کا اگر بیمار ہو جائیں علاج نہیں کروا سکتے، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اس پاکستان کا مستقبل کیا بنے گا جو 4 سالوں میں انہوں نے حالت بنا دی ہے پاکستان آپ کے خیال میں پھر یہ ہے 27 فروری کو کا پیمانہ۔ آپ کے خیال میں 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کر رہی ہے اور جو پی ڈی ایم ہے ابھی بھی تھوڑا سا وقت لے رہی ہے، تھوڑا تذبذب کا شکار ہے؟ ون لائنر سر۔ نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا، ون لائنر سر، میں آپ کو عادل یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جماعت عوامی آواز پر لبیک نہیں کہے گی، نقصان اٹھائے گی، نہیں نکلے گی، کل کو عوام کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں رہے گی، اٹھائے گی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ میاں لطیف صاحب، لطیف کھوسہ صاحب۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بھٹی صاحب ذرا اپنے طور پر اس پر کنکلوژن ڈرا کریں گے کہ ہوگا کیا، کہ 3 مہینے حکومت کو بھی اہم لگ رہے ہیں اور اپوزیشن کو بھی اہم لگ رہے ہیں۔ آفٹر دس بریک ویلکم بیک۔ 3 مہینے بعد حکومت کو بھی لگ رہا ہے کہ 3 مہینے امپورٹنٹ ہیں، اپوزیشن بھی مارچ کی ڈیٹس دے رہی ہے کوئی مسئلہ؟ حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ حکومت خود، عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان خود، حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اپنے وعدے دعوے نعرے، اور عوام کے سینٹیمنٹ جو ہے کہ غریب آدمی رل گیا ہے، تنخواہ دار آدمی رل گیا ہے، مڈل کلاس رل گئی ہے۔ یہ حکومت کے لیے، اپوزیشن حکومت کے لیے کبھی بھی پہلے دن سے نہ چیلنج ہے، نہ ہوگی، نہ، اور اب اس وقت اپوزیشن کبھی نہیں چاہے گی 4تھے سال میں عمران خان صاحب کو ہٹا کر اور وہ ان کو وہ ساری مقبولیت واپس دیں اور پھر عمران خان صاحب آئیں کہ اب تو میں ڈیلیور کروا
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।